کشمیر الیکشن کے انعقاد میں ڈرامائی تبدیلی. جی ہاں، کشمیر الیکشن میں کیا تبدیلی رونما ہو رہی ہے اور ملک میں یہ تجربہ کیوں دہرایا جا رہا ہے، اس کا مقصد کیا ہے؟ آئیے اس پر بات کرتے ہیں. میں ہوں شہزاد چودھری اور آپ دیکھ رہے ہیں مارگلا نیوز. میرے ساتھ موجود ہیں معروف تجزیہ کار اور کالم نگار سید ذوالفقار علی شاہ. ان سے پوچھیں گے آج کہ یہ جو الیکشن ہیں ان میں جو یہ تبدیلی کی جا رہی ہے ان کے انعقاد میں، اور پھر بات کریں گے کہ نواز شریف نے وزیر اعظم بننے کی خواہش کا اظہار کیوں کیا. تو آئیے شاہ جی سے بات کرتے ہیں. السلام علیکم شاہ جی. وعلیکم السلام. کیسے ہیں آپ شاہ جی؟ ٹھیک ہے، خیریت سے؟ شاہ جی، کشمیر الیکشن کا شیڈیول جو ہے نا وہ ایک طرح سے تبدیل کر دیا گیا، یعنی کہ وہ 3 مراحل میں اس کو تقسیم کر دیا گیا. یہ کیا اتنا بڑا الیکشن تھا یا اتنے بڑے پیمانے کا الیکشن تھا کہ وہ 3 مرحلے میں تقسیم کر دیا؟ چھوٹا سا کشمیر ہے، اور آخر یہ کیوں کیا گیا ہے فیصلہ؟ چودھری صاحب، آپ کی بات سے 100% اتفاق کرتا ہوں، لیکن آپ یہ دیکھیں کہ اس الیکشن کی امپورٹنس کیا ہے کہ گلگت بلتستان کے الیکشن کے اندر جو ہے وہ میاں صاحب نہیں گئے تھے، ٹھیک ہے، لیکن میرا خیال ایک آدھ دفعہ گئے تھے، میرا خیال میں شاید، لیکن اب یہاں پہ وہ گئے ہیں اور مریم نواز صاحبہ بھی گئی ہیں. اور مجھے نہیں معلوم کہ الیکشن رولز کے مطابق جو ہے کسی صوبے کے چیف منسٹر کا وہاں جانا الاؤ ہے یا نہیں، اور پھر وہاں جا کے الیکٹرک بائکس اور دیگر جو ہے وہ بانٹنا میرا نہیں خیال کہ سر نہیں الاؤ تو نہیں ہے، الاؤ، ٹھیک ہے، بائی لا جو ہے نا. اور دلچسپ بات یہ ہے کہ پاکستان پیپلز پارٹی کی جو قیادت ہے آزاد کشمیر کی جو ہے پاکستان کی، وہ اسے ہائی لائٹ بھی نہیں کر رہی، ٹھیک ہے. آپ یہ دیکھیں نا، خیر، تو یہ جو آپ نے کہا نا کہ جی چھوٹا تھا، بالکل آپ صحیح کہہ رہے ہیں کہ 45 سیٹیں تھیں. یہاں پہ کوئی پہلی دفعہ یہ ہوا ہے کہ 3 مرحلوں کے اندر جو ہے ہوا ہے. اور سر جی ہوا یہی ہے کہ وہ چاہ رہے ہیں کہ یہاں میر پور جو ہے ویلی اس کے اندر پہ الیکشن ہو. تو نواز لیگ کا یہ خیال ہے کہ یہاں سے شاید مسلم لیگ نواز جو ہے وہ ایک جیت جائے گی، تو اس کے بعد پھر ایک امپیکٹ جو ہے نا وہ قائم ہو جائے گا. تو اس حوالے سے یہ سارا میرا اپنا ایک ذاتی خیال ہے، ہو سکتا ہے ایسا نہ ہو، لیکن میرا نہیں خیال کہ سر ایسا ہو. میر پور ویلی سے جو 27 تاریخ کو پہلے الیکشن ہو رہے ہیں جس سر جہاں پہ 1 سے شاید 13 تک جو ہے، تو وہاں سے بھی جو ہے وہ کوئی خاطر خواہ کامیابی مسلم لیگ نواز نظر نہیں آ رہی. نہیں نظر نہیں آ رہی. اصل میں مسلم لیگ نواز کی میں آپ کو بتاؤں نا کہ آپ کو یاد ہے کہ ہم نے ایک پہلا بھی ویلا کیا تھا اس حوالے سے، لیکن میں جو ہمارے دیکھنے والے ہیں ویوز ہیں انہیں میں بتا دوں کہ اس وقت ابھی تو کاغذات نامزدگی بھی داخل نہیں ہوئے تھے، ٹھیک ہے، فائنل لسٹیں بھی نہیں لگی تھی. تو اس وقت سے اور اب سے جو ہے حالات بدلے ہیں کافی، جی ٹھیک ہے. تو آج کے ویلا میں ظاہر ہے کہ آگے جا کے ہم مجموعی صورتحال بھی بتائیں گے. تو جو مسلم لیگ نواز کا جو اصل بیس کیمپ ہے وہ ہے پاکستان کے اندر جو 12 نشستیں ہیں مہاجرین کی، وہ اچھا ہاں وہ 2 اگست کو ہوں گے الیکشن. مظفر آباد کے ساتھ جو ہے نا ریجن کے اندر جو 2 اگست کو الیکشن ہو رہے ہیں، اس کے اندر جو ہے وہ پاکستان کی جو مہاجرین کی 12 نشستیں ہیں، اور سارے مظفر گڑھ کے ساتھ ان کو مظفر آباد کے ساتھ اٹیچ کیا کہ اسی دن مظفر آباد ریجن میں الیکشن ہوں گے، اور اسی دن جو ہے یہاں پاکستان کے اندر بھی 12 سیٹوں کے اوپر ہوں گے، اور وہ ظاہر ہے پورے پاکستان کے اندر پھیلا ہوا ہے. تو یہ مقصد مسلم لیگ نواز کا جو پورا بیس ہے وہ ان 12 سیٹوں کے اوپر ہے. تو شاہ جی اس میں مقصد کیا نظر آتا ہے؟ مقصد کو 1-2 کا 4 ہے نتائج میں، یا اس کا مقصد کوئی مجھے آج تک اس کی لاجک سمجھ نہیں آئی. سر میں نے ایک ویلا کیا ہے جو حلقہ وائز ہے، اس کے اندر میں نے کہا ہے کہ آپ ذرا ووٹوں کا تعداد دیکھیں کہ جب جو گورنمنٹ مرکز میں ہوتی ہے نا جو حساب ہے، اس کے کینڈیڈیٹ کے ووٹوں کی تعداد ایک دم جمپ کرتی ہے، اور تھوڑی بہت بھی نہیں کرتی، بہت زیادہ اچھی خاصی. ہاں، اور جب وہ دوبارہ وہ گورنمنٹ میں نہیں رہتی پھر اس کے ووٹ اصل پوزیشن میں آ جاتے ہیں. تو 1-2 کا 4 تو ہوتا ہے، ٹھیک ہے جی. جو لوگ 12 نشستوں کی مہاجرین کی چاہ رہے ہیں کہ وہ نہ ہوں، سر اس کی بیسک وجہ یہی ہے کہ یہاں سے جو گورنمنٹ میں ہوتی ہے خاص طور کے اوپر کیونکہ پنجاب میں زیادہ ہیں، 9.5 سے 10 سیٹیں جب میں کہتا تھا نا مختلف پروگراموں میں، تو لوگ اعتراض کرتے تھے صاحب یہ کیا چیز ہے، آپ کو یہی نہیں پتا. تو وہ اس کی وجہ یہ ہے کہ سر کچھ سیٹیں ایسی ہیں جو پنجاب، سندھ اور بلوچستان تک وسیع ہیں، ایسی ایک سیٹ مقصد ایسی ہے جو تینوں صوبوں تک وسیع ہے. تو اس میں پھر یہی آدمی کہہ سکتا ہے نا 9.5-10 سیٹیں جو ہے. تو وہاں پہ وہ کہتے ہیں کہ جناب پنجاب کے اندر نواز لیگ جو ہے وہ چونکہ گزشتہ 40 سال سے اس کی حکومت ہے، تو وہ 1-2 کا 4 کر دیتی ہے. انتظامیہ چونکہ ان کی ہے نا سر 40 سال سے، تو اس وجہ سے وہ کہتے ہیں جناب یہاں مہاجرین کی سیٹیں پائن جڑی ہے نا یہ ختم کرو. تو اب بھی جو ہے میں آگے آپ پوچھیں گے تو میں بتاؤں گا کہ یہاں پہ مہاجرین کی سیٹوں کا کس قدر ایج جو ہے وہ مسلم لیگ نواز کو یہاں سے فائدہ ہونے والا ہے یہاں سے.
تو کیا فائدہ ہونے والا ہے شاہ جی؟ سر فائدہ یہ ہونے والا ہے کہ میں 45 سیٹیں ہیں ٹوٹل آزاد کشمیر سے، اس میں سے 33 سیٹیں جو ہے وہ براہ راست الیکشن ہوگا، 12 پہ بھی ظاہر ہے براہ راست ہوگا، لیکن 33 سیٹیں جو ہے وہ ود ان دی کشمیر کے اندر جو ہے نا وہ وہاں پہ الیکشن ہونا ہے۔ تو ان 33 سیٹوں میں جو ہے چوہدری صاحب، جو میرا ایک اندازہ ہے، پھر میں کہوں گا کہ آگے غیب کی ذات تو قدرت کی ذات جانتی ہے، اسی نے ہم انسانوں کو جو ایک عقل دی ہوئی ہے، تو ہماری ایک جو ناقص رائے ہے، اس 33 سیٹوں میں سے پاکستان پیپلز پارٹی 19 سے 21 سیٹوں پہ جیت رہی ہے۔ اچھا، اس وقت جو تازہ ترین صورتحال کے مطابق جی 19 سے 21 سیٹوں پہ پاکستان پیپلز پارٹی جیت رہی ہے۔ پاکستان مسلم لیگ نواز 8 سے 9 سیٹوں پہ جیت رہی ہے۔ مسلم کانفرنس 1 سے 2 سیٹوں پہ جیت رہی ہے، جبکہ باقی جو آپ سمجھ لیں آزاد اور آزاد جموں کشمیر پیپلز پارٹی جو ہے سردار ابراہیم والی، اب ان کے حسن ابراہیم شاید کھڑے ہو رہے ہیں ان کے پوتے، وہ 4 سیٹیں جو ہے نا ان کی طرف جائیں گی۔ تو یہاں سے آپ یہ دیکھیں کہ 19 سے 21 تو 20 کر لیں، مثلا ان دی مڈل آپ کر لیں، پاکستان پیپلز پارٹی جیت رہی ہے، مسلم لیگ نواز 9 کر لیں، تو اب آپ یہ دیکھیں کتنا بڑا فرق ہے نا ادوات کا۔ لیکن یہاں سے جو 12 سیٹیں ہیں، ان میں سے 9 سے 10 سیٹیں جو ہیں وہ مسلم لیگ نواز لے جائے گی۔ اچھا، یعنی وہاں سے اگر 9 لے کے جاتی ہے تو یہاں سے اگر فرض کریں 9 جاتی ہے تو 18 ہو گئی، اور 10 اگر ہوتی ہے تو 20 ہو گئی، ٹھیک ہے۔ تو وہ 20 پیپلز پارٹی، اور یہاں جو 12 میں سے جو ہے پاکستان پیپلز پارٹی کے جو حلقے کہہ رہے ہیں یا جو گراؤنڈ ریالٹیز ہیں، وہ کہتے ہیں کہ جی ہم 3 سیٹیں جو ہے نا یہاں سے 12 میں سے جیتیں گے۔ اچھا، ہاں، تو اگر یہ پیپلز پارٹی کا دعویٰ ہے، پیپلز پارٹی کا دعویٰ، تو 3 میں سے 2 ہی اگر ہو گئی تو یہ 22 اور یہ 19 یا 20، تو پھر بڑا کلوز مارجن ہو جانا ہے۔ اچھا، ٹھیک ہے، لیکن وہ کہتے ہیں کہ جی آئی پی پی کا اگر جو جیتتے ہیں سیٹیں وہ جو ہے وہ ہم ہو جائیں گے، لیکن ادھر آئی پی پی جو ہے وہ ظاہر ہے کہ علی شان سونی جو لڑ رہے ہیں وہ جیتے گا اے پی پی کی طرف سے، پھر سردار تنویر الیاس جو ہیں وہ یہاں سے جو ہے جس طرح 4 سیٹیں میں کہی ہے وہ ان میں بھی وہ بھی شامل ہیں، تو وہ کہتے ہیں جی آئی پی پی جو ہے وہ ہمارے ساتھ مل کے گورنمنٹ بنائے گی۔ لیکن اب دیکھتے ہیں کہ آئی پی پی جو ہے وہ کس کے ساتھ جاتی ہے، لیکن پاکستان پیپلز پارٹی کا جو کشمیر کے اندر ہے وہ بڑا واضح مارجن ہوگا، لیکن وہ واضح مارجن جو ہے وہ کلوز مارجن میں تبدیل کر دے گا۔ پنجاب کے جو 12 سیٹیں ہیں مہاجرین کی وہ کلوز کر دے گا۔ تو یہ سمجھیں کہ اللہ آپ کا بھلا کرے مسلم لیگ نواز کی، پھر ٹوٹل جو مقصد آؤٹ آف 45 جو ہیں ان میں سے 19-20، اور پاکستان پیپلز پارٹی کی جو ہے وہ سمجھ لیں 22 سے 23، یہ جو ہے وہ رزلٹ جو ہے نا۔ اچھا جی شاہ جی، آپ کا بہت اچھا تجزیہ ہے۔ آپ تھوڑا سا ذرا نواز شریف صاحب کے بیان کو میں سمجھنا چاہ رہا ہوں کہ وہاں پہ گئے، انہوں نے اپنے منصوبہ جات گنوائے اور کشمیریوں کے ساتھ وہ بڑی اپنی وہ محبت کا اظہار کیا اور کہا کہ میرا بس چلے تو میں شہباز شریف سے کہوں مجھے وزیر اعظم بنا دیں یار۔ چوہدری صاحب یہاں پہ یہ انہوں نے ازرہ مذاق کہا ہے، یہ بڑا کوئی سیریس ہے؟ چوہدری صاحب یہاں پہ مجھے ایک بڑا ایک تاریخی واقعہ یاد آ گیا، اگر آپ اجازت دیں۔ آپ کہتے ہیں میں پرانی باتیں نہ دہراؤں، لیکن میں کی کر رہا ہوں، میں سر بڑا ریلیونٹ آپ اس کے اندر۔ سر جی، شاہ جہاں کو ان کے بیٹے اورنگزیب صاحب نے جب معزول کر دیا بادشاہ سے اور خود بادشاہ بن گئے، تو انہیں تاج محل جو ہے وہاں قید کر دیا۔ جی ٹھیک ہے، تو وہاں پہ جو ہے شاہ جہاں صاحب نے ریکویسٹ کی کہ اور ایک کہا کہ آپ ایک خوراک چوز کر لیں، تو انہوں نے کالے چنے کر لیے کہ یار یہ پک بھی جاتے ہیں، ان کی کالے دال بھی چنے کی مل جاتی ہے، ان کی کھچڑی بھی مطلب اور پکوڑے بھی بن جاتے ہیں وغیرہ کئی چیزیں۔ ساتھ میں انہوں نے ایک اور ریکویسٹ کی تھی، اچھا انہوں نے کہا تھا کہ یار بچوں کو قرآن پاک پڑھانے کے لیے جو ہے نا وہ میرے پاس بھیج دو۔ اچھا، تو اب ظاہر ہے جو بچے قرآن پاک پڑھنے آ جائیں گے تو ان کے استاد تو وہی ہوں گے نا، وہی ہوں گے۔ تو اس وہاں پہ اورنگزیب صاحب کے پاس جب ان کے بیٹے کے پاس یہ بات پہنچی تو انہوں نے ایک چیز کا ایک جملہ کہا تھا، انہوں نے کہا تھا والد گرامی سے خوئے سلطانی نہ گئی۔ اب آپ سمجھے کہ تو میاں صاحب یہاں تو وزیر اعظم نہیں بن سکے، تو انہوں نے کہا وہاں ملازہ تو ان سے بھی اندر سے بھی جو ہے نا، چاہے انہوں نے مذاق میں کہا کوئی سلطانی جو ہے نا وہ موجود ہے۔ اچھا اب میں کہتا ہوں یہ ایک سیاسی جملہ ہے، سیاسی جملہ۔ ادروائز تو انہوں نے کہا جی شہباز شریف صاحب نہیں، نواز شریف صاحب صدر ہیں مسلم لیگ کے، آپ خود ہیں، ان کی بات کو کون ٹالے گا؟ ٹھیک ہے، تو وہ اگر مقصد ظاہر ہے کہ کیسے بن سکتے ہیں۔ ٹھیک ہے، تو یہ ایک میں کہتا ہوں نا ایک سیاسی بیان ہوتا ہے۔ آپ یہ دیکھیں کہ جو گلوکار، کرکٹر، سیاستدان جس شہر میں جاتا ہے کہتا ہے اس سے اچھا شہر ہے ہی نہیں ہے، یہ بس ہوتا ہے۔ تو یہ بھی ایک سیاسی کانٹیکسٹ میں آپ دیکھ لیں کہ انہوں نے بیان دیا ہے،
ورنہ تو سر وہاں پہ مسلم لیگ نواز ہے یا پاکستان پیپلز پارٹی ہے، ان کے 5-5 6 لوگ تو قطار میں لگے ہیں جو وزارت عظمیٰ وزارت عظمیٰ کسے ملتی ہے سر جی. تو یہ ایک مقصد ان کا کہہ لیں، ہاں ان گڈ سینس کہہ لیں کہ انہوں نے جو آزاد کشمیر کے لوگ ہیں ان کی محبت میں یہ بیان دیا ہے. تو یہ مقصد سارا جو ہے وہ، لیکن یہ سیاسی بیانات کی حد تک ہی ہے سر جی. جی ناظرین، یہ تھے سید ذوالفقار علی شاہ، جنہوں نے کشمیر میں اس وقت جو بڑی بڑی تبدیلیاں رونما ہو رہی ہیں اس کے حوالے سے آپ کو آگاہ کیا، پارٹی پوزیشن کے حوالے سے بتایا کہ کون سی پارٹی اس وقت کہاں پہ کھڑی ہے، کیا کیا مارجن لے سکتی ہے. تو انشاءاللہ الیکشن تک ہم آپ کو ہر اپڈیٹ سے آگاہ کرتے رہیں گے. دیکھتے رہیے مارگلا نیوز. ہمیں اجازت دیجیے، اللہ نگہبان.